یفقہوا قولی رب زدنی علما یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قابل سر تکریم حضرت مولانا صاحب، معزز حاضرین و ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ یہ قرآن، اس کے اندر موجود انسانیت کے لیے زندگی گزارنے کا ایک خوبصورت پیغام، اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا فیضان اور 23 سالوں پر محیط اس قرآن کو لوح محفوظ سے سدرۃ المنتہا سے جبرائیل امین کی قلب اطہر محمد الرسول اللہ تک اڑان، ان سب کے مجموعے کا نام قرآن ہے۔ یہ اللہ کا ایسا عجیب و غریب انعام ہے کہ جب سے یہ آیا اور جب تک یہ جہان رہے گا، اسی قرآن کی عظمت اور تقدس کا جھنڈا بلند رہے گا۔ اس سے پہلے بھی کتابیں بھی نازل ہوئیں، صحیفے بھی نازل ہوئے، مختلف قوموں پر، مختلف ادوار میں، مختلف خطۂ زمین پر انبیاء کرام کی جماعتیں مبعوث ہوتی رہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف سے پیغام پہنچاتی رہیں۔ وہ سب حق تھا، مگر ان کے ساتھ یہ اللہ کی طرف سے حکم موجود تھا کہ جب قوموں کے حالات بدلے، مزاج بدلے، زمانے کے رفتار بدلی اور مختلف خطۂ زمین پر بسنے والی قوموں کے طور اطوار بدلے تو اللہ کے احکام بھی بدلے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بھی بدلے، اور یہ سلسلہ جاری رہا تاں آ کے محمد رسول اللہ کی نبوت کا ڈنکا بجا۔ اور عجیب تر بات یہ ہے کہ جب سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نبوت پر مبعوث ہوئے، جس بستی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی محمد بن عبداللہ تھا۔ جب یہ اللہ کا پاک کلام آیا اور جس رات آیا اور جس ہستی پر آیا اور جس جگہ پر آیا، جس مہینے میں آیا، جس رات میں آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس قرآن نے محمد بن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ کر دیا۔ یہ وہ کلام ہے، اور اس کے اندر جو پیغام ہے، اس وقت سے دنیا اس کے اوپر سرچ کرتی آ رہی ہے، دیکھتی آ رہی ہے۔ اس پر جو اس قرآن کی عظمت اور تقدس کے قائل لوگ ہیں، وہ اس کی عظمتوں کے گن گاتے آ رہے ہیں، اور جو ان کے مخالف طبقہ تھا اور ہے، وہ اپنی مرادوں کو روکتے آ رہے ہیں۔ یہ بھی طے ہے۔ اس کے ساتھ ایک سب سے بڑی جو مقابلے بازی تاریخی طور پر موجود ہے، اس کے نزول کے وقت مکہ شریف سے شروع، لوگوں کا جو کفار مکہ تھے، ان کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ گھڑن تھے، علیہ سبیل، اس جیسا بنایا جا سکتا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ممکن ہے جادو کا اثر ہو، ممکن ہے یہ کلام شاعری ہو،
کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ جس طرح شاعر کمرے میں بیٹھا ہے ایک غزل لکھتا ہے، وہ بادل کڑکا دیتا ہے، بجلیاں جو ہے وہ چمکا دیتا ہے، بارشیں برسا دیتا ہے، طوفان مچا دیتا ہے، مگر باہر نکل کر دیکھو تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو جس طرح ایک شاعر ہے، اسی طرح الیاذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ شاعرانہ تعلیم ہے۔ یہ کہا لوگوں نے، کسی نے الیاذ باللہ یہ بھی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ کلام بتا رہے ہیں اور یہ نظام لا رہے ہیں اور یہ سارے کھڑے ہو کر اس کے دفاع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح قبر بستہ ہے، تو یہ باممکن ہے، جادو ہے، جادو بھی کہا ہے۔ مگر اس سب کے باوجود ایک امر بڑا عجیب طے ہے کہ جب یہ پراپیگنڈا زور پر چلا تو اس دور میں عرب کے اندر یہ ایک رواج تھا کہ جب کوئی شاعر، کوئی بڑا دانشور، کوئی سلیس نگار، کوئی اس طرح کا کتاب لکھنے والا، کوئی بہت اچھا عربی ادب کا پارہ لکھتا تو وہ اس کی مشہوری کے لیے بیت اللہ کے صدر دروازے پر لکھ کر لگا دیتا، لوگ آتے، لوگ پڑھتے، واہ واہ ہوتی، اس کی مشہوری ہوتی، قریش مکہ سنتے، اس کو انعام دیتے۔ یہ ایک رواج چلا آ رہا تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی سب سے چھوٹی صورت 3 آیتوں پر مشتمل 1.5 سطر پر، ٹوٹل 10 الفاظ ہیں اس میں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ٹوٹل یہ بات یہ ہے۔ جب یہ نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ایک کاغذ پر لکھ کر بیت اللہ کے صدر دروازے پر لگا دی، رواج کے مطابق۔ لوگ آتے رہے، لوگ پڑھتے رہے۔ ابھی جہل نے دارالندوہ میں ایک میٹنگ کی اور اس میٹنگ میں فیصلہ ہوا کہ روئے زمین کے سب سے زبردست بڑے عربی دان جو ہیں ان کو بلایا جائے اور ان کے لیے انعام مقرر کیا جائے اور ان کو بیٹھ کے یہ حکم دیا جائے کہ وہ اس جیسے 10 الفاظ پر مبنی عربی کی کوئی سطر بنا لائیں تو ان کو سونے میں تولا جائے گا، اتنا انعام تھا۔ بہرحال ہجرت ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ مکہ کے اندر رواج کے مطابق انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر پر مشتمل جو پرچہ تھا وہ صدر دروازے پر کھڑا رہا۔ لوگ آتے رہے، پڑھتے رہے، اس جیسے بناتے رہے، زور لگاتے رہے۔ مگر جب مکہ فتح ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے دروازے میں داخل ہوئے تو صحابہ فرماتے ہیں یہی صورت اس وقت بھی لکھی ہوئی تھی صدر دروازے پر، کوئی مائی کلال اتنے سال بعد بھی اس سے بہتر بھی نہ لا سکا۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ جب ان جیسے 10 الفاظ کوئی نہ بنا سکا آج تک، تو اس کے اندر جو زندگی گزارنے کا پاکیزہ اور انتہائی لطف اور آسان اور سادہ جو اللہ کی طرف سے نظام ہے، اس نظام کی جب بات آتی ہے تو ہمارے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ ارے جب الفاظ کوئی نہیں بنا سکتا تو اس کے اندر موجود نظام کیسے کوئی بنا سکتا؟ یہ لمحہ فکریہ ہے ہماری امت کا آج، اس پر غور کی ضرورت ہے۔ بہرحال اس کے اندر زندگی گزارنے کے ہر شعبے کے اندر نظام تھے، تجارت کا تھا، سماجی نظام تھے، وہ تو پہلے بھی قریش مکہ میں تھے، کوئی نہ کوئی ان کا معاشی نظام تھا تو ساری دنیا میں اس پر تجارت کرتے تھے۔
اسی طرح ان کا ایک دار و ندوہ تھا جہاں بڑے بڑے قبائلی فیصلے ہوتے تھے، اور جو بڑے بڑے سردار ہوتے تھے وہ کچھ نہ کچھ تو ان کا طریقہ تھا۔ تو جب یہ پاک کلام آیا اور وہ اس جیسے 10 لفظ بھی نہ بنا سکے، تو ابھی جہل اور اس کے حواریوں نے پینترا بدلا۔ انہوں نے کہا جی یہ جو کلام ہے، یہ کلام آج کل کی دنیا میں فٹ نہیں بیٹھتا۔ وہ کہتے تھے ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پرانی باتیں ہیں، اس میں نوح علیہ السلام کے قصے، فلاں موسیٰ علیہ السلام کے ہیں، فلاں انبیاء کے ہیں، اس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہماری جڑیں بلا سے اگر نوح علیہ السلام کی کشتی پر اتنے چڑھے جائیں ان سے ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ تو بہت پرانی باتوں کے قصے ہیں الیاذ باللہ۔ حالانکہ دنیا مانتی ہے کہ جتنے سینکڑوں ہزاروں سال پہلے کے جو قصص اس کتاب میں اللہ نے لکھے ہیں، آج بھی ان قصص کی برکت سے لوگوں کو ہدایت عطا ہو۔ اسی طرح عبادات کا نظام بھی تھا۔ عبادات کا جو نظام تھا اس کے پیچھے جو مقصد تھا، لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے تو تھے، اب بھی کرتے ہیں۔ یہ کوئی انسانوں کے اوپر مشقت یا کوئی پھٹیک یا کوئی ان کے اوپر جرمانہ یا ان کو کمزور کر کے اور ان کی حالت بگاڑنے کے نام تو الیاذ باللہ نہیں تھا۔ ہر جو عبادت قرآن میں آئی ہے اس عبادت کا بہترین نتیجہ اسی وقت بتا دیا ہے۔ مثلا روزہ کتنی بڑی عبادت ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم روزہ رکھو گے تو تقوی کے انعام پاؤ گے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، نماز کی عجیب و غریب چیز ہے۔ اسی طرح جتنی بھی عبادات ہیں ان عبادات کے نتائج بھی اللہ نے بتائے ہیں، اس وجہ سے کہ یہ عبادت کوئی آپ کے اوپر پھٹیک یا ظلم نہیں ہے، اس کے نتیجے میں ہماری شخصیت کے اندر ایسا خالص پن آ جاتا ہے، ایسی پیوریفیکیشن ہو جاتی ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ نکھر کر سامنے آتی ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ کا تقرب عطا ہو جاتا ہے۔ یہ جو عبادات کا نظام ہے، اس عبادات کے نظام کے نتیجے میں انسان کی ریفارمیشن ہوتی ہے، اس کی شخصیت میں نکھار آتا ہے، اس کی طبیعت اور مزاج میں بہار آتی ہے، اور اس کے زندگی گزارنے کے ان اصولوں پر طریقے میں محمد رسول اللہ کی سنت خیر الانام کی مہک اور خوشبو آتی۔ عبادات تو اس لیے بنائی گئی ہیں۔ قرآن سارا آپ پڑھیں، ایک عبادت اللہ نے ایسی بنائی ہے جو بہت ہی منفرد ہے، اور اس پر آپ اتنا غور کرتے جائیں اس کے اندر موجود خزائن اور کنوز جو ہے ان کی گہرائی پتہ چلتی چلی جاتی ہے۔ ایک عبادت ایسی ہے جس عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم ہے کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جہاں کہیں بھی یہ عبادت کرنے والے لوگوں کو دیکھیں تو آپ بھی وہاں تشریف لے جایا کریں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، قرآن کے الفاظ ہے، یہ سورۃ کہف ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، وَاصْبِرْ یعنی رکیں اپنے آپ کو۔ وَاصْبِرْ کے صبر کا ایک معنی روکنا بھی ہے، رکنا بھی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے وَاصْبِرْ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ آپ کے اوپر وہی نازل ہوتی تھی تو جو حکم آتے تھے اس کے پہلے مخاطب تو آپ ہی ہوتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رک جائیے، اپنے آپ کو روکیے۔ کس لیے؟ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ
جب کہیں کوئی ایسا درویش آپ دیکھیں جو میرے پاک نام کے ذکر میں مشغول ہو اور اس پر میرا نور برس رہا ہو تو آپ بھی وہاں تشریف لے جائیں، اللہ کا نور ہوگا اور محمد رسول اللہ کا فیضان ہوگا تو پھر بہار آ جائے۔ اس عبادت کو ذکر اللہ کہتے ہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، یدعو دعا سے پکارنا، جو اپنے اللہ کو بیٹھ کر کسی جگہ میں، کسی جھوپڑی میں، کسی کونے میں، رات کی تنہائیوں میں، صبح کے جو ہے روشنائیوں میں بیٹھ کے میرے نام کا ذکر کر رہے ہوں، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی بھی ان پر نظر پڑے تو آپ بھی شامل ہو جایا کریں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، صبح بھی اور شام بھی۔ اگلی بات بڑی عجیب ہے، یریدون وجہہ، ہوئے ہوئے، وجہ کہتے ہیں آپ کے چہرے کو، دونوں کانوں کے درمیان اور تھوڑی سے لے کر آپ کی پیشانی تک کا جو ہے اس کو عربی میں وجہ کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ جو درویش ہیں یہ زمین پر بیٹھے ہوئے میرے پاک نام کے ذکر کی رٹ لگا رہے ہوتے ہیں تو ان کی نظر میرے پر ہوتی ہے۔ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، ان کے ارادے بڑے خطرناک ہیں۔ کیا خطرناک ہے؟ اللہ کہتا ہے وَیُرِیدُونَ وَجْهَهُ، وہ تو میرے چہرے کی تلاش میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ وہ عبادت ہے۔ اس عبادت کی طرف تو خیال ہی کسی کا نہیں۔ پہلے زمانے میں تو اس عبادت کی بڑی بہار ہوتی تھی، ذکر اللہ کی محفلیں ہوتی تھیں، بڑی بڑی خانقاہیں ہوتی تھیں، وہاں صبح سے شام تک اللہ کے پاک نام کے ذکر کی گونج آتی تھی، مخلوق آتی تھی، اور ان درویشان حق بڑے بڑے صوفیاء اللہ والے لوگ، ولی اللہ، بڑے اللہ کے پیارے، وہاں صبح شام یہ ذکر اللہ کی محفلیں ہوتی تھیں۔ لوگ کہاں کہاں سے آتے تھے، فیض یاب ہوتے تھے، اپنے دلوں کو نور سے بھرتے تھے، اپنی پیشانیوں، اپنے روحوں کو وہ اللہ کے نور سے بھر کے محمد الرسول اللہ کے انوارات کے فیضان کے مجموعے لے کر جاتے تھے، اور ایک بہار آتی تھی۔ آج کل وہ خانقاہیں سنسان ہو گئیں، جس کے نتیجے میں ہمارے دل اور سینے اور روحیں بھی سنسان۔ بڑا المیہ۔ میری عرض یہ ہے جو مجھے سمجھ آتی ہے، ہمیں پھر یہ بہار لانی ہے، ذکر اللہ کے انعامات کو ہم نے پانا ہے، اللہ کے نام کی رٹ لگا کر اللہ کو منانا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان نبوت کا خزانہ لانا ہے، اور اللہ کے پاک نام کے ذکر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضوری کی معراج کو پانا ہے۔ جب ہم اللہ کے پاک نام کا ذکر کریں، اس میں محمد رسول اللہ کی نبوت کا فیضان شامل ہو جائے، وہ درویش زمین پر بیٹھا ہو، اللہ 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 کر رہا ہو، اور آسمان پر فرشتوں کے سامنے اللہ بھی اس کے نام پر بات کر رہا ہو، یہ کیسا مزے کا بات ہے۔ اللہ کہتا ہے فاذکرونی اذکرکم، ارے جب تو زمین پر میرا ذکر کرتا ہے تو مجھے اتنا پیارا لگتا ہے کہ میں عرش پر بیٹھا ہوا فرشتوں میں تیرا ذکر شروع کر دیتا ہوں۔ جس کو ذکر کی توفیق آ جاتا ہے، اللہ کہتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی، اس عبادت کی میں جس کو توفیق دیتا ہوں وہ تو میرا شکر کرتا 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 تھک جائے۔ اس کے ذاتی نام کی نسبت وہ کہتا ہے میں نے دی لی، ذات اس کی دے دی، باقی میرے بھائی جو نام ہے وہ تو صفات ہیں، رحیم، غفور، غفار، یہ تو صفات ہیں اس کی، اس کا جو ذاتی نام ہے وہ تو اللہ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے میں نے اپنا نام اس کے سانسوں کے اندر پرو دیا، اس کے دل کی دھڑکنوں کو اپنے نام سے سجا دیا، اس کی روح کو میں نے معطر فرما دیا، محمد رسول اللہ کے فیضان کا رخ ادھر فرما دیا،
یہ میرا انعام اتنا بڑا ہے، اسے چاہیے میرا شکر کرتا رہے ہر وقت۔ اسی انعام کو تصوف میں سلوک، معرفت، ولایت، ہدایت، فیضان، فرقان کہا جاتا ہے۔ اور جو آپ کے دل کی دھڑکنوں میں اللہ کے پاک نام کو پرو کر اس کی دنیا آباد کر دیتا ہے، اور آپ زمین پر بیٹھے ہوئے اللہ کے پاک نام کا ذکر اپنی سانسوں میں اور دل کی دھڑکنوں میں مہکا رہے ہوتے ہیں، تو اس کی خوشبو جو ہے وہ عرشوں کے اوپر فرشتوں کو آ رہی ہوتی ہے۔ جو یہ آپ کی کیفیت عطا کرتے ہیں وہ پیر ہوتے ہیں۔ آج کل بڑا رولا جی پیر کون ہوتا جی شیخ کون ہوتا۔ میں نے کہا بھائی پیر تو ہے، وہ تو فارسی کا لفظ ہے، ہوتا بوڑھا آدمی، اس لیے آپ جتنے میری عمر سے زیادہ ہے وہ میرے پیر ہیں دیکھا جائے تو شیخ جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے، اور اس کو تو قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں نے اپنے ابو کو بھی شیخ کہہ دیا، وہ ابونا شیخ کبیر، تو شیخ بڑے کبیر ہیں، مطلب یہ ہے کہ عمر رسیدہ، تو ان سے چڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ بات 100% ٹھیک ہے کہ آج کل خانقاہوں کے اندر جہاں پہلے کبھی عقاب بولتے تھے آج وہاں کوے ٹرا رہے ہیں، یہ بات بھی سچ ہے، مگر کئی درویشان حق اس دنیا میں ہر وقت موجود ہوتے ہیں جن کو اللہ یہ خزانے عطا کرتا ہے، اور جو ان کے لڑ لگ جاتے ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عطا کر دیتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ واصبر نفسک، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ ملا دیجیے، ان کے ساتھ ہو جائیے، مع الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، صبح بھی اور شام، عشاء عشی عشاء مغرب اور عشاء کے درمیان، غداۃ غدوہ والآثار، غداۃ صبح۔ اہل اللہ فرماتے ہیں تہجد اور فجر کی نماز کے دوران جو آپ ذکر اللہ ذکر قلبی پاس انفاس کرتے ہیں یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اور مغرب اور عشاء کے دوران کرتے ہیں یہ بڑا۔ ہاں اگر کبھی آپ کی تہجد نہیں کھلتی نماز فجر کی نماز کے بعد کر لیں، اگر مغرب اور عشاء کے درمیان کوئی کام ہے تو آپ عشاء کے بعد کر لیں، مگر اللہ کہتا ہے یہ کریں۔ یریدون وجہہ، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو میری تلاش میں بیٹھے ہیں، میرے چہرے پر ان کی نظر ہوتی ہے۔ میں قربان جاؤں اس درویش پر جو جھونپڑی میں بیٹھا ہے، رات کی تنہائیوں میں اللہ کے پاک نام کا ذکر کر رہا ہے، وہ بیٹھا زمین پر ہے اور عرش پر برش بری پر بیٹھا میرا رب اس کے سامنے اور وہ اس کے سامنے۔ یریدون وجہہ، یہ تو میرے چہرے کو ڈھونڈتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ معمولی بات ہے، اگر کہیں سے آج بھی کسی کو یہ دولت کسی درویش کے ذریعے عطا ہوتی ہو اور اس کے بدلے میں یہ کہوں گا ساری سلطنت کا بادشاہ ہوں اور وہ سلطنت دینی پڑے تو وہ دے کر یہ کیفیت لے لو، جہاں اللہ کے پاک نام کی روایت ربانی عطا ہوتی ہو، اس سے بڑھ کر اس دنیا میں اور کیا چاہیے۔ یہ ہوتا ہے، تاریخ کا ایک مستند واقعہ ہے۔ ملکہ زبیدہ جو ہارون کی بیوی تھیں بڑی نیک خاتون تھیں، اس کا بڑا چرچا تھا، علماء صلحاء اولیاء اذکیاء اتقیاء، ان کی وہ بڑی قدر کرتی تھی، حوصلہ افزائی کرتی۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ باہر ویرانے میں اپنے جھوپڑی میں رہتے تھے، تو کبھی کبھی ملنے جاتی تھی اور زور سے اس کو اپنے خاوند ہارون کو بھی کھینچ کھانچ کے لے جاتی تھی، بھئی تم بھی آؤ، تو کبھی کبھی وہ بھی آ جاتا تھا۔ تو ایک دفعہ دونوں حضرت بہلول کو دریا کے کنارے ان کی جھوپڑی میں صبح صبح ملنے گئے، تو دیکھا کہ حضرت بہلول دریا کے اندر جہاں تازہ بہترین ریت پڑی تھی وہاں ٹھنڈی ریت پر بیٹھے ہیں، اور پاؤں سے جیسے بچے ریت کے گھروندے گھر نہیں بناتے اس طرح کے بنا رہے ہیں۔ اور وہ ملکہ زبیدہ آئی تو جب ان کو دیکھا انہوں نے ایک رٹھ لگائی، یہ تاریخ میں بالکل مستند واقعہ ہے کہ بھائی 500 درہم مجھے دے دو
اور جنت میں میرے سے گھر لے لو۔ تو جب ملکہ زبیدہ اور ہارون گئے، انہیں یہ بات کی، ملکہ زبیدہ نے پرس کھولا، 500 درہم اس کو دے دیے اور اس کو کہا بھائی حضرت دے مجھے جنت کا گھر۔ انہوں نے ایک گھر کے اوپر پاؤں مارا، اس نے کہا یہ تیرا۔ واپسی پہ جب آئے تو ہارون جو تھا وہ تو ملکہ پہ ناراض ہوا، اس نے کہا تو اسی طرح بے وقوف ہے، یہ وہ بیٹھا تھا اس نے ایسے گھر کو کیا، تو 500 درہم تجھ سے لے لیا اس نے، یہ تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا تمہیں نہیں پتہ، یہ بات سامنے تو ریت کا گراؤندا تھا، اللہ جانے اس کے اندر کیا حکمتیں تھیں، وہ تجھے بعد میں پتہ لگیں، تو اس بات کو چھوڑ، تجھے نہیں پتہ، تو 500 درہم نہ رہو۔ خیر بات آئی گئی ہو گئی، تاریخ میں لکھا ہوا ہے رات کو ہارون سویا ہوا تھا تو محلات جو ہے وہ فرشتوں نے مکمل کیے تھے جنت میں، اور ایک محل ایسا تھا اس پر اس کی بیوی ملکہ زبیدہ کی پٹی لگا رہے تھے، بھئی یہ اس کو الاٹ ہو گیا۔ تو جب دوسرے دن صبح ہوئی تو وہ اپنی بیوی کی چوری کا، وہ سوئی ہوئی تھی، اس کو چھوڑ کر اٹھ کر بھاگا کہ میں بھی جا کے لے آؤں، وہ خواب بھی جو دیکھ چکا تھا۔ جب وہ وہاں گیا تو حضرت بہلول نے کہا اس کی قیمت آج آدھی سلطنت ہے۔ اس نے کہا حضرت کل میری بیوی کے ساتھ آیا تھا، اس کو آپ نے 500 درہم میں دے دیا اور میرے لیے آدھی سلطنت ہے۔ فرمایا تو دیکھ کر آیا ہے، اس نے بے دیکھا سودا کیا تھا۔ تصوف اور ولایت اور ہدایت میں بن دیکھے سودے کیے جاتے ہیں، دیکھ کر تو سارے مان جاتے۔ فرعون نے جب ڈوبتا تھا دیکھا، اس وقت اس نے نہیں کہا تھا اللہ میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں، وہ تو سارے کہہ دیتے ہیں۔ میرے بھائی، میرے بزرگوں، جب یہ سکرات کا جھٹکا لگتا ہے اس وقت ساری شے سامنے آ جاتی۔ وہاں یہ دولت جس نے اس دنیا میں کسی درویش کے پاس جا کر بیٹھ کر وقت لگا کر اللہ کے پاک نام کی رٹ لگا کر اپنے دل کی گہرائیوں اور سانسوں میں اتار کر اور اپنی روح کو اس اللہ کے پاک نام کے نور سے منور کیا ہوگا، اس وقت جب فرشتہ اس کی جان لینے آئے گا تب بھی وہ بتائے گا کہ یہ بندہ ایسا ہے، اس کے ساتھ ادب سے پیش آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب کسی درویش کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آتا ہے تو اس کی روح کے قبض ہونے کی مثال ایسے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جیسے ایک مشک پانی کی بھری ہوتی ہے اور اس کا منہ آپ یکدم کھولیں تو سارا پانی یکدم نکل جاتا ہے۔ انسان کے جسم سے روح جو ہے جب اللہ کا حکم آتا ہے تو اتنی خوشی سے وہ نکلتی ہے کہ جس طرح مشکیرے کا پانی نکلتا ہے اسی طرح جسم سے نکل کر اللہ کے ساتھ بات پڑتی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے جنہوں نے میرے نام کے ساتھ دوستیاں لگائیں، محبتیں کیں اور میرے زیارت کے لیے وہ ساری رات بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہے، تو اللہ کہتا ہے میں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فیضان محمدی بھی ان کو عطا رہے تو دو عطشہ ہو جاتا ہے۔ ایک بات اور عرض کروں، حضرت ٹائم زیادہ تو نہیں ہو گیا، عرض کروں یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں نا یہ ساری دائمی ہیں، یہ وقتی نہیں ہے، کسی زمانے تک محدود نہیں ہے، ان کے اندر دوام ہے۔ یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں یریدون وجہہ واصبر نفسک مع الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی ان کو اپنا فیضان نبوت عطا کیجئے۔ تو آپ یقین کریں جو درویشان حق ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم بیٹھ کر اللہ کے پاک نام کے ذکر کی تکرار کرتے ہیں، یہاں ہمارے قلوب پر اللہ کے پاک نام کا نور آتا ہے، وہاں گنبد خضرا کی مکین ہستی کا سرور بھی ساتھ آتا ہے۔ یہ آیت اب بھی واجب العمل ہے
تو کیا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم تھا کہ آپ بھی اپنا فیضان بانٹیے، اب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چھوڑ دیا یا فیضان ختم ہو گیا؟ آج بھی جو اللہ کے پاک نام کے ذکر ذات کی تنہائیوں میں اور صبح کے اجالوں میں کرتے ہیں، یہاں ان کو اللہ کے پاک نام کا نور عطا ہوتا ہے، وہاں محمد رسول اللہ کے نور نبوت کا فیضان بھی ساتھ ہوتا۔ بہرحال اب اللہ فرماتا ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ، اپنی آنکھیں ذرا سنبھال کے استعمال کرنا، اپنی نظر کو۔ تو نے اب دعویٰ کیا ہے یریدون وجہہ، تو کہتا ہے اللہ میں تو تیرے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں، جب تو میرے چہرے کو دیکھنے کا خواہش کرتا ہے تو پھر وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، پھر دنیا کی طرف تیری نگاہیں نہ جائیں، میرے چہرے پر نگاہیں رہیں، میرے حکم پر رہیں، اس قرآن کی عظمت اور تقدس پر رہیں، اس کے ساتھ وفا کرنے کا جذبہ رہے، اور اس کے ساتھ تمہارا تعلق ایسا بہترین اور دوام آ جائے کہ ایک طرف میرا نام ہو، دوسری طرف میرے محمد کی نبوت کا فیضان ہو، اور تیرا چہرہ ہو اور اوپر سے میرا نور ہو۔ فرمایا پھر اس کو چھوڑ کر دنیا کی طرف نہ جانا، یہ میں تجھے بتا دوں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ارے پھر یہ دنیا کی طرف جاتے ہو، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ جس نے یہ دنیا بنائی ہے، آسمان بنائے، زمینیں بنائیں، سمندر بنائے، پہاڑ بنائے، درخت بنائے، ریگستان بنائے، چاند بنائے، ستارے بنائے، کتنی کیا کچھ بنایا۔ وہ کہتا ہے پتہ جس نے بنائی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے متاع الدنیا الا غرور، غر کہتے ہیں مثلاً آپ نے دیکھا ایک چیز اٹھائی تلی پر، اس کو ایسے کیا، پھونکا مارا، ختم ہو گئی، یہ غر ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ دنیا ہی کے پھوکے کی بار ہے، اس کے پیچھے میرے نام کے دعویٰ رکھ کے، میرے پاک نام کے ذکر کی تکرار کر کے، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت خرید کر لے کر، اور اگر پھر اسے چھوڑ کر تو دنیا کی طرف گیا ہے تو پھر تیرے جیسا ذلیل آدمی کو۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی کیا حقیقت ہے؟ تو اللہ فرما رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوئے تھے نا پہلے، بھائی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو اپنا فیضان نبوت لٹائیے۔ تو پھر فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کتنی بڑی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہے۔ اصل میں سنانا تو مقصد ہمیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے حکم کی، ہر حکم کی تعمیل ایسے فرماتے تھے جس کی حد ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے در حقیقت پیغام ہمیں ہے۔ فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ہائے ہائے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے بالکل خالی کر دیا ہے، اس کو تباہ کر رہا ہے، اپنے دل کی جو ہے وہ بربادی کر چکا ہے، سینے میں گھپ اندھیرا ہے اور اس کو جو ہے دنیا کا کتا بن چکا ہے، میرے محمد اس کے نزدیک ہی نہ جائیے۔ جو غفلت کا شکار ہیں ان کو محمد رسول اللہ سے کوئی سروکار نہیں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تُطِعْ اطاعت مطلب ہے ان کی نہ مانیے آپ۔ من اغفلنا قلبہ، دل کی بات ہے، اس لیے ذکر قلبی جو ہے یہ مقصود ہے۔ لسانی ذکر جو ہے وہ بھی یقیناً اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، مگر اصل جو قرآن مطالبہ کرتا ہے وہ ذکر قلبی پاس انفاس کا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے جس کے دل کو ہم نے غافل کر رکھا ہے اپنے ذکر سے، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اس کو تو ہم نے دنیا کا کتا بنا دیا، ادھر دھکیل دیا۔
قرآن نے یہ لفظ، میں اپنی طرف سے یہ لفظ نہیں کہ استعمال کر رہا ہوں، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث۔ قرآن نے لفظ، ایک تو کتا ہے، اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جب آپ اس کو ڈنڈا لگائیں تب بھی اسی طرح ہے، آپ کچھ دیں تب بھی اسی طرح، یہ تو کتا ہے۔ ایک جگہ کہتا کردۃ والخنازیر عبد الطاغوت، یہ تو باندر ہیں، یہ خنزیر ہیں، یہ تو طاغوت کے بندے ہیں، انہیں میرے ساتھ تو اللہ کی کوئی نہیں ہے ان کا۔ یہ تو قرآن کے لفظ ہے، میرے تو نہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے قلوب کو میں نے اپنے ذکر کی نعمت سے خالی کر رکھا ہے، آپ ان کے ساتھ کوئی سروکار نہ رکھا کرے، ولا تطع۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اللہ کے ذکر سے غفلت کا شکار ہیں اور محمد الرسول اللہ کے فیضان نبوت کے راستے بند ہو گئے۔ کہیں ہم اپنے خود گریبان میں جھانک کر دیکھ سکتے ہیں۔ واتبع ہوا، اور وہ احوا اور آراء کا اتباع کرتا ہے، یعنی اپنے نفس کا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اللہ کہتا ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آپ نے لوگ دیکھے؟ بلا افرأیت، آپ نے ایسے لوگ دیکھے؟ من اتخذ الہہ ہواہ، جو ہماری بندگی کرنے کی بجائے اپنی خواہشات کو اپنا رب بنائے پھر رہے ہیں۔ کہ ہم ایسا تو نہیں کرتے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، یوں ہی عمر تمام ہوتی ہے، نہ اللہ کا خیال، نہ محمد رسول اللہ کے ساتھ نسبت کا خیال، نہ کوئی اللہ کے پاک نام کی یاد، اور صبح ہوئی اور شام ہوئی، جب اسی طرح آئے اور پھر اس جہان سے چلے گئے، تو اللہ کہتا ہے وہ تو کتے تھے۔ وہ اکبر الہآبادی کا ایک شعر ہے، بڑے میاں کمال کر گئے، بڑے ہوئے بی اے کیا، نوکر ہوئے اور مر گئے۔ بس یہ ہماری زندگی، یہی کمال ہم کر جاتے ہیں، بڑے ہوئے نوکر ہوئے، بی اے کیا نوکر ہوئے مر گئے، چل جان چھوٹی۔ آج کے دور میں آپ کو اگر ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے نصیحت کروں تو جو کچھ میں نے قرآن کے پیغام کو سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اور یہ جو کفر اور الحاد اور فسق و فجور کی آندھیاں اور گھٹا ٹوپ آندھیاں چل رہی ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ کے پاس اگر اللہ کے پاک نام کے ذکر کی دولت ہے تو بچ جاؤ گے، نہیں تو کوئی پتہ نہیں، شیطان کسی وقت بھی اٹھا لے آپ کو۔ یہ میں بتا دوں، کیونکہ جب آپ اللہ کے پاک نام کا ذکر کریں گے تو آپ کے دل کی گہرائیوں میں اللہ کے پاک نام کا نور آئے گا۔ جب اللہ کا نور شیطان دیکھے گا تو وہ جرأت نہیں کرے گا آپ کے پاس آنے کی۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ۔ آگے کیا وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ فرط مطلب یہ ہوا کہ امبیلنس لائف، جس کو آپ کہتے ہیں کہ جس کو ذکر نصیب نہیں ہے اس کی زندگی کے امور جو ہیں وہ فرط ہو گئے۔ ہم دیکھ لیں، اگر ہم ہر وقت اپنی زندگی کے الجھنوں میں ایسے پڑے، ایک کام کا کرو تو دوسرے کا سرا نہیں ملتا، سارا دن پریشانی کے عالم میں بھاگتے رہتے ہیں، ادھر ادھر جاتے آتے رہتے ہیں، مگر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے نہ ہم ادھر کے نہ ادھر کے، ہمارے امور فرط ہو چکے۔ تو عرض یہ ہے کہ ہمیں لوٹ کر اللہ کی حضوری میں آنا چاہیے۔ نمازیں بھی بہت ٹھیک ہیں، ساری عبادات ٹھیک ہیں، تبلیغ و تعلم ٹھیک ہے، تعلیم و تعلم ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، مگر اللہ کی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق کا کوئی توڑ نہیں۔ کیا مختصر طریقہ ہے سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مشائخ عظام فرماتے ہیں آپ کے پاس اس دنیا میں جو سب سے بڑی دولت ہے، کوئی فقیر ہے یا کوئی شہنشاہ ہے،
وہ دو ہیں جو اللہ نے ہر ایک کو دے رکھے. وہ ہے تو باقی سب کچھ ہے، اگر وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے پاس قیمتی چیز کیا ہے؟ ایک دل کی دھڑکنیں ہیں. اگر دل دھڑکنا شروع ہو جائے، بند ہو جائے، وال شال کوئی ادھر ادھر ہو جائے تو ہم کھڑے کھڑے گر جاتے. زندگی کا مدار جو ہے وہ دل کی دھڑکنوں پر. دوسرا سانس کی آمد اور رفت ہے. دل ٹھیک ہو، کوئی آ کر ہمارا گلا دبا دے، سانس روک لے، تب بھی ختم. تو یہ سانس اور دل کی دھڑکنیں آپ کے پاس، ہر ایک کے پاس، کوئی فقیر ہے یا بادشاہ ہے، یہ نعمت اس کے پاس سب سے بڑی ہے. یہ ہے تو باقی ہے. کوئی بادشاہ ہو، اس کا جو ہے وہ دل کا وال بند ہو، وہ کہے گا دفع کرو، لعنت بھیجو بادشاہت پر، پہلے جان تو بچے میری. تو مشائخ خزام فرماتے ہیں جو آپ کی سانس اور دل کی دھڑکنوں کی آپ کے پاس ایک بہت بڑا اللہ کا انعام ہے. اگر آپ نے بیٹھ کر یہ دل کی دھڑکنیں اور سانسوں کی آمد اور رفت کو باغ ڈور اللہ کے حضور دے دی اور اس کے نام پر لگ گئے، اور یہ سانس اور یہ تیرے دل کی دھڑکنیں اللہ نے قبول کر لی، تو حشر کے دن ان کا مول پڑے گا. ہمارے اعمال جو ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہے نا. تو جب اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے، ساری دنیا دیکھ رہی ہوگی، 50,000 سال کا ایک دن ہے، اللہ اپنے عرش پر ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام محمود پر جلوہ افروز ہوں گے، ہر بندہ اکیلا اکیلا جائے گا. اور وہاں جو اعمال نامہ پڑھا، اللہ نے دیکھا، اقرا کتابک، ارے یہ پڑھ ذرا اپنا نامہ اعمال اللہ کے سامنے. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن تو اپنے حساب کتاب خود کر لے، یہ پڑھ لے، اور تجھے پتہ لگ جائے گا تیرا راستہ کس طرف ہے. بڑا مشکل وقت ہوگا اللہ کی کچہری میں کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا حساب کتاب دینا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے نامہ اعمال کیا ہونے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا، گر تو می بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر. اے اللہ، اگر تو میرے نامہ اعمال کو کھولنا ہی پسند کرے اور میرا حساب کتاب کرنا ہی چاہے، تو میں تجھ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ محمد رسول اللہ کے سامنے نہ کھولنا، مجھے شرم آتی ہے. اس سے ہٹا کے اس کو نظر نہ آئے، اس کے سامنے کھولو گے تو میرے نامہ اعمال کی شرم آئے. ہمارے نامہ اعمال میں ہے کیا؟ پر ایک بات ہے، جو درویش یہاں صبح شام بیٹھ کے اپنے سانسوں اور دل کی دھڑکنوں کو باغ ڈور اللہ کے ہاتھ دیتا تھا، وہاں جا کر ہم یہ کہنے کے قابل ہو جائیں گے، اے اللہ یہ سارا دن سارے سانس اور دھڑکنیں ضائع ہو گئیں، مگر تو کھول کے دیکھ تو صحیح، کچھ سانسیں اور کچھ دھڑکنیں تو ہم نے دن میں تیرے نام پر بھی لی تھیں. تجھے تیرے نام کا اور ان دھڑکنوں کا واسطہ تو ہمارے پر رحم کر دے. اللہ اپنے نام کی لاج رکھ لے گا، وہ معاف کر دے گا. میں کہتا ہوں اس لیے کیا کرو، تھوڑی دیر کے لیے جو ہے بس 5-10 منٹ کے لیے نمونے کے طور پر قبلہ رخ ہو کر ہم بیٹھیں گے اور اللہ کے ساتھ کھڑے ہو کر بیٹھیں گے. سب کچھ ادھر سے نکال دو، ایک اللہ ہو، ایک ہم ہوں، یہ سانس ہوں اور دل کی دھڑکنیں ہوں. نیت کے طور پر آپ تیسرا کلمہ پڑھ لیں، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اللہ اللہ. وہ خیال کرے خود کہ اپنے سانس آپ کا اندر جائے، لفظ اللہ اس سانس کے ساتھ دل تک جائے، خیال اور توجہ سے. یہی سانس باہر جائے تو ہو کی ضرب لگائے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہو. تھوڑی دیر کر لیتے ہیں. اللہ کرے آج کی اس محفل میں، اللہ کو تو پتہ ہے زمین پر کون کیا کر رہا ہے. اس کو کل کہا اللہ، ایک درویش آیا تھا، اس نے زبردستی ہمیں بٹھا کر 5-10 منٹ کے لیے تیرے نام پر ہمارے سانس اور ہمارے دل کی دھڑکنیں چلا دی تھی. نامہ اعمال میں وہ دیکھ لے، تجھے ان 10 منٹوں کا واسطہ ہماری حالت پر رحم کر. ایسا بھی تو ہو سکتا. تو اگر آپ
زیادہ وقت نہ ہوا ہو تو 5-10 منٹ کے لیے اسی طرح، یعنی آپ دیکھیں گے بے شک آنکھ بند کر لے، توجہ اللہ کی ذات کی طرف اپنے سانس کی نگرانی کرتی سانس دیکھو اندر جائے، لفظ اللہ دل تک جائے، باہر نکلے ہو کی طرف لگائے، توجہ اللہ زبان کی بجائے اپنے دل کی جو دھڑکنیں ہیں اور سانس کی جو آمد اور رفت ہے اس کو اللہ کے نام کے ساتھ منسوب کرنا ہے۔ اس کو طریقہ ذکر قلبی پاس انفاس کہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کا فائدہ ہوگا، آپ روز کرتے رہیں گے انشاءاللہ، صبح شام تو پھر اللہ کے ساتھ